السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی مجلس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے مقام و مرتبہ پر ہم بحث کریں گے انشاءاللہ۔ کسی بھی چیز کی اہمیت جاننے کے لیے اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ آگاہی ضروری ہوتی ہے۔ آگاہی میں، معلومات میں اس کے مقام و مرتبہ کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا وسیع میدان ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے مقام و مرتبے کا۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ایک بڑے عظیم الشان امام تھے، حافظ الدنیا انہیں کہا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے علوم و فنون کہ وہ امام تھے، حافظ تھے، ان جیسا ان کے زمانہ میں کوئی نہیں تھا۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتابوں کو بڑی دقت نظر سے جو پڑھتا ہے اسے بڑے خزانے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمانہ طالب علمی سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو بارہا پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ ایسے اساتذہ ہمیں ملے جو ہمیں بارہا کہتے تھے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتابوں کو پڑھیں، ان کو لازم پکڑیں۔ تو ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتابوں کو جب غور سے پڑھا تو ہمیں بڑا کچھ ملا، بڑے خزانے ملے۔ تو جب امام بخاری رحمہ اللہ کے مقام و مرتبہ کے حوالہ سے ہم نے حافظ ابن حجر کی تحقیقات، ان کی بحوث کا مطالعہ کیا تو وہاں ہمیں دو قول ملے ابن حجر کے اپنے۔ میں سب سے پہلے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا کتنا مقام و مرتبہ تھا۔ حافظ دنیا امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تہذیب و تہذیب میں لکھتے ہیں، تہذیب و تہذیب میں امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات لکھتے ہوئے وہاں لکھتے ہیں، قلت میں نے کہا، مناقبہ کثیرۃ جدا، امام بخاری کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔ امام بخاری صاحب کے مناقب، فضائل و مناقب، مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہیں۔ قد جمعتها فی کتاب مفرد، میں نے ان کو جمع کیا ہے ایک مستقل کتاب میں۔ اللہ اکبر۔ اس لفظ پہ غور کریں، ابن حجر فرما رہے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات و واقعات، آپ کے فضائل و مناقب پر مستقل کتاب لکھی ہے۔ قد جمعتها فی کتاب مفرد، میں نے ان کے مناقب پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ وَلَخَّصْتُ مَقَاصِدَهُ فِي آخِرِ الْكِتَابِ الَّذِي تَكَلَّمْتُ فِيهِ عَلَى تَعَالِيقِ الْجَامِ الصَّحِيحِ، اور میں نے اس کے مقاصد کا خلاصہ بیان کیا ہے اپنی ایک کتاب کے آخر میں، جس میں نے صحیح بخاری کی معلق روایتوں پر بحث کی ہے۔
حافظ ابن حجر اسقلانی کی معلق نے صحیح بخاری کی معلق روایتوں پر جو کتاب لکھی اس کا نام ہے تغلیق التعلیق۔ اگر کسی نے حافظ ابن حجر کا مطالعہ دیکھنا ہو، وسعت مطالعہ، انہیں کیوں کر حافظ دنیا کہا گیا، اگر کو دیکھنا ہو تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب تغلیق التعلیق کو دیکھا جائے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ اتنا وسیع المطالعہ شخص، اتنا اس کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا تھا، یعنی جو بھی چیز ابن حجر رحمہ اللہ نے زندگی میں مطالعہ کی وہ ان کو زبانی یاد ہو جاتی تھی، اور پتہ ہوتا تھا یہ روایت کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں روایت کہاں ہے، اتنا مطالعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مطالعہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے امام بخاری کے مناقب و فضائل پر مستقل کتاب لکھی تھی، وہ کتاب کہاں ہے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، وہ مفقود ہے، اللہ کرے وہ مل جائے تو اس کو ہم شائع کریں۔ ایک یہ قول میں پیش کرنا چاہتا تھا، پھر آپ صاحب نے اشارہ کیا کہ میں نے اس کا اختصار تغلیق و تعلیق کے آخر میں بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک ہمیں اور قول ملا ابن حجر رحمہ اللہ کا، یہ قول انہوں نے فتح الباری کا مقدمہ خدا ساری میں لکھا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام بخاری صاحب کے شیوخ، آپ کے شاگردوں کے اقوال نقل کیے، پھر فرمایا وَلَوْ فَتَحْتُ بَابَ ثَنَاءِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِ، اگر میں یہ دروازہ کھول دوں ائمہ محدثین کی تعریف کا امام بخاری پر، ممن تأخر عن عصرہ، ان لوگوں کے اقوال جو آپ کے زمانہ سے کے بعد میں آئے، تو کاغذ، کاپیاں، کرتاس ختم ہو جائیں، اللہ اکبر، رجسٹر ختم ہو جائیں۔ پھر فرمایا فذاک بحر لا ساحل لہ، امام بخاری کے مناقب ایک ایسا سمندر ہیں جن کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ یہ دو قول، ان دو اقوال کو میں نے ایک عرصہ سے یہ میں نے پڑھے ہوئے تھے، میرے مطالعہ میں تھے، ان اقوال کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر رہا تھا، مسلسل کوشش بھی تھی، کوشش توفیق بھی ملی کہ یا اللہ یہ کام جو جس کی طرف ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے، یہ کام کرنا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے مقام و مرتبہ پر امام بخاری صاحب کے زمانہ سے لے کر آج تک کے اقوال، آپ کے فضائل کے اقوال، آپ کے مناقب کے اقوال، آپ کے مقام و مرتبہ کے اقوال کو ہم نے جمع کرنا ہے، ایک دبستان تیار کرنا ہے، ایک مسودہ تیار کرنا ہے۔ اس پر کافی زیادہ اقوال ہم نے جمع بھی کیے، پھر کیونکہ سارے کام ایک بندے کے بس میں نہیں ہوتے، میری عادت ہے جس لیول کے ہمیں شاگرد ملتے ہیں، جتنے کوئی زیادہ وفادار، جتنے زیادہ مخلص ہوتے ہیں، جتنا کوئی ہم سے زیادہ اٹیچ رہتے ہیں، میں ان سے پھر کام کرواتا ہوں، فارغ نہیں بیٹھنے دیتا۔ جب ہم نہیں فارغ بیٹھتے تو اپنے متعلقہ شاگردوں کو بھی ہم فارغ نہیں بیٹھنے دیتے، تو پھر ہم ان سے کام کرواتے ہیں، بیٹا فلاں کام کرو، فلاں کام کرو۔ الحمدللہ اب تک کتنے کام میں اپنے پلیٹ فارم سے اپنے شاگردوں کے کام شائع کر چکا ہوں، اور یہ مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ ان میرے بیٹے بیٹیوں کو صدقہ جاریہ بنائے، جنہوں نے مجھ نچیز سے فائدہ لیتے ہوئے لکھنے کی طرف آئے،
علم تحقیق کی طرف آئے، قرآن و حدیث کی طرف آئے، علم حدیث جرح و تعدیل کی طرف آئے، اور میری رہنمائی سے انہوں نے کتابیں لکھیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر علم ایسی چیز ہے، اس کو چھپانا کبیرہ گناہ ہے، ہم چھپاتے نہیں، ہر چیز بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، حسب توفیق پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، پھر ان کی کتابوں کو ہم شائع بھی کرتے ہیں، یہ شاباش ہوتی ہے، تاکہ ہماری رہنمائی سے وہ لکھنے کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کو قبول فرمائے، آمین۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد، چونکہ دوسرے ملکوں سے بھی ہمارے کافی شاگرد ہیں جو ہم سے پڑھے ہوئے ہیں، عملی میدان میں ہیں، کچھ مسلسل پڑھ رہے ہیں، تو انہیں میں سے ایک یمنی میرے بیٹے، میرے برخوردار فضیلت الشیخ عبدالحق المصباحی الیمنی حافظہ اللہ بھی ہیں۔ ان کو میں نے یہ کام سونپا کہ بیٹا، میری چاہت ہے، زندگی کا پتہ نہیں، آپ امام بخاری رحمہ اللہ پر، ان کے مقام و مرتبہ پر، امام بخاری صاحب کے دور سے لے کر آج تک کے اقوال معتبر امام محدثین کی وہ جمع کریں۔ ان کی رہنمائی کرتا رہا، الحمدللہ میں نے اپنی رہنمائی میں ایک پوری مستقل کتاب تیار کروائی، جو ابھی 3-4 دن پہلے شائع ہو کر میرے پاس میرے گھر پہنچی، الحمدللہ۔ یہ بڑے سائز بیروتی سائز کے 304 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ یہ کام ہوا ہے، اس میں ہم نے 1447 اقوال امام بخاری رحم اللہ کی تعریف میں، مقام و مرتبہ میں، فضائل و مناقب میں 1447 اقوال ہم نے جمع کیے ہیں، اور یہ کتاب چھپ گئی ہے۔ اس کا ہم نے نام رکھا فتح الغویث فی الثناء علی امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحم اللہ الباری۔ فتح الغویث اس کا ہم نے نام رکھا۔ ابھی میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے فتح الغویث، یہ کتاب عام دستیاب ہے، اس کو خریدیں، اس کو پڑھیں۔ اللہ مجھے توفیق دے، اللہ رب العالمین اپنے خزانے ہم پہ انڈیل دے، کھول دے خزانوں کے دروازے۔ جتنے بھی میں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، شائع کر رہے ہیں، بہت زیادہ پریشانیوں میں، بہت زیادہ مشکلات میں، ایک ایک قدم پر مشکل آتی ہے، اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشکل دور کر دیتا ہے، پھر اگلی مشکل، پھر اگلی، کئی مرحلے ہوتے ہیں کتاب میں، لیکن الحمدللہ کبھی مشکل کو مشکل سمجھے نہیں۔ ہمارے پاس پوری کائنات کا سب سے سپر پاور ذات ہماری رب ہے، ہم اس اللہ کے بندے ہیں، اس رب کے بندے ہیں، ہمیں کون سی ٹینشن؟ جو ٹینشن لے جاتے ہیں، جو وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، جو مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، اللہ کی قسم ان کا اپنے رب اور خالق و مالک کے ساتھ اس لیول کا رابطہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، اس لیول کا حسن ظن گمان نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ بس وہ دنیا کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، چونکہ وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ نہیں، مومن پر مشکل بھی جب آتی ہے تو وہ عبادت ہوتی ہے، اس مشکل کے اندر بھی مومن مسلمان خوشحالی سے زیادہ کام کرتا ہے۔ یہ سب مشکلات امی کے لیے نہیں ہیں، بچوں کے لیے نہیں ہیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، کہ اللہ تو نے جو ہمیں صلاحیت اور توفیق دی ہے، وہ ساری کی ساری تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف ہے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ ناممکن کو ممکن، آنکھ جھپکنا سے پہلے وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے، الحمدللہ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ اپنا رابطہ، اپنا حسن ظن، اپنا گمان بہت زیادہ مضبوط کرنا چاہیے، پوری کائنات سے کٹ آف ہو جائیں،
دنیا سے دور ہو جائیں، اللہ سے دور نہ ہوں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں کرے گا۔ جتنا حسن ظن اللہ کی ذات کے ساتھ ہوگا، اس سے ہزاروں گنا زیادہ اللہ رب العالمین مہربانیاں محبتیں فرماتا ہے اپنے بندوں سے۔ افسوس کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھے نہیں۔ اللہ کے ساتھ پیار اور محبت کیسے کرنا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں سمجھایا نہیں گیا۔ ابن آدم کیا ہے، کیا ہوا ابن آدم کو؟ سونے کی ایک وادی مل جاتی ہے، یہ کہتا ہے دوسری ملے، دوسری ملتی ہے کہتا ہے تیسری ہو جائے تو کیا بات ہے، اس کا اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی، صحیح حدیث میں ہے۔ بہرحال میں واپس آتا ہوں موضوع کی طرف۔ یہ کتاب فتح الغویث فی الثناء علی امیر المومنین فی الحدیث کے نام سے جو ہم نے شائع کی، میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے۔ 1447 1447 ہجری چل رہی ہے نا آج اب، تو چونکہ یہ تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ 1447 ہجری میں ہوا، اس لیے ہم نے اس کتاب کے اقوال بھی 1447 جمع کرنے کی کوشش کی تاکہ یاد کرنے بھی آسان رہیں کہ 1447 ہجری میں کتاب لکھی گئی، اقوال کتنے ہیں؟ 1447۔ یہ فلسفہ ہے اس تعداد میں۔ انشاءاللہ اس کا پہلا ایڈیشن ہے، ابھی اگلے مہینوں میں انشاءاللہ اس کو پھر شائع کریں گے، تو امید ہے مزید بھی اس میں کچھ ہمیں اضافے ملیں گے، وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو بھی کوئی اضافہ ملے تو آپ ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم آپ کے شکریہ سے اس میں اضافہ کریں۔ اب میں اقوال پیش کرنے سے پہلے اس کی فہرست کی طرف آتا ہوں۔ فہرست کی طرف اللہ تعالیٰ توفیق دے، کوئی بھی کتاب خریدیں، اس کا مقدمہ پڑھ لیں اور اس کی فہرست کو ضرور پڑھیں، پھر رکھیں، کم از کم کم از کم۔ آپ سفر میں ہیں، کسی محدث کسی بڑے شیخ کے پاس بڑی اہم کتاب مل گئی ہے، ارجنٹ اس کا مقدمہ پڑھ لیں اور فہرست دیکھ لیں، یا کم از کم اس کا ٹائٹل فوٹو لے لیں، ارجنٹ موبائل سے فوٹو لے لیں تاکہ گھر جا کر اس کا مقدمہ فہرست دیکھ لیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ پتہ چل جائے اچھا فلاں کتاب میں یہ ڈیٹا ہے، یہ مواد ہے، حسب ضرورت بندہ پھر پڑھ لیتا ہے۔ تو ابھی میں فتح الغویث اپنی اس مبارک کتاب کی فہرست سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مزید وضاحت مل جائے گی کہ امام بخاری صاحب کتنے بڑے امام اور محدث تھے۔ سب سے پہلے آپ کے القاب، یعنی کہ فہرست ہے، القاب پر ہم نے بحث کی ہے صفحہ نمبر 4 سے۔ پھر بچپن سے ہی آپ بڑے لائق اور فیق تھے، بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول عامہ عطا فرمایا تھا، آپ کے اساتذہ معترف ہو گئے تھے، اس پر ہم نے بحث کی ہے۔ پھر امام بخاری صاحب کا دور تیسری صدی ہجری والا دور ہے۔ تیسری صدی ہجری کے محدثین کے اقوال لائے ہیں، مستقل عنوان قائم کیا، تقریباً 150 قول، تقریباً 150 قول امام بخاری رحمہ اللہ کے ہم زمانہ محدثین کا ہم نے اس میں جمع کیا ہے۔ امام بخاری صاحب تیسری صدی ہجری کے تھے، تو تیسری صدی ہجری کے محدثین کا 150 قول ہم نے توفیق الہی سے اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے جلیل القدر محدثین، بڑے بڑے جلیل القدر آپ کے اساتذہ نے آپ کو بڑے اچھے انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر چوتھی صدی ہجری کے محدثین کے اقوال، پھر 5ویں صدی ہجری کے محدثین، پھر چھٹی، پھر 7ویں، پھر 8ویں، پھر 9ویں، پھر 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، آج تک کے بڑے بڑے معتبر محدثین احمدین پوری دنیا میں
جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں جو کچھ بیان کیا ہے امام بخاری صاحب کے مقام و مرتبہ پر، ان کی فضیلت پر، وہ ہم نے 15ویں صدی تک ان چیزوں کو جمع کیا ہے۔ یہ کتاب کا ایک ہی حصہ ہے، یہ کتاب کا ایک حصہ ہے۔ اب جو آگے ہیں یعنی فہرست ہے، اس میں ہم نے وہ اقوال جمع کیے ہیں جو مذکورہ اقوال کے علاوہ ہیں، جو مذکورہ اقوال کے علاوہ ہیں۔ آپ کی عبادت، آپ کی ورع، صالحیت، نیکی، تقوی کا بیان، یہ ہم نے الگ سرخی قائم کی ہے۔ آپ بہت بڑے سخی انسان تھے، سخاوت آپ میں کوڑ کوڑ کر بری ہوئی تھی، انفاق فی سبیل اللہ بہت زیادہ کرتے تھے۔ اس پر اقوال محدثین کے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم نے البدایہ و نہایہ، وہاں سے ہمیں کچھ چیزیں ملیں، وہ ہم لائے۔ تذکرۃ الحفاظ للذہبی سے بھی ڈیٹا ملا آپ کے مقام پر، وہ ہم لائے۔ وفیات العیان سے بھی کچھ چیزیں ملیں۔ پھر تاریخ بغداد سے، یہ ہم نے سرخیاں قائم کی ہیں، یہ فہرست کی طرف اشارہ کر رہا ہے، فہرست سے۔ پھر بصرہ کے علماء نے جو آپ کی تعریف کی، بصرہ کے علماء نے۔ پھر اہل حجاز اور کوفہ والے علماء نے جو آپ کی تعریف کی۔ پھر بغداد کے علماء محدثین نے جو آپ کی تعریف کی، بغدادی علماء نے۔ پھر رازی علماء، ماشاءاللہ، رازی، رئی، یہ ایران کا شہر رئی، امام ابو حاتم رازی، ابو زرع رازی، احمد جرح و تعدیل کا شہر، نام تو ہے رئی۔ تو رازی کیوں کہا گیا؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اس شہر کی بھی تاریخ لکھی ہے، تاریخ مدینہ رئی کے نام سے، ابھی وہ چھپی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم اس کو بھی شائع کریں۔ اس کی وجہ تسمیہ میں دو قول مجھے ملے، میں لکھی اپنی کتاب میں۔ ایک قول یہ کہ رئی شہر کے بانی کا نام تھا راز، را الف زا، راز، راز چونکہ اس کا بانی تھا تو انہوں نے اس کی شہر قائم کیا تھا رئی، تو اس کی بانی کی نسبت سے رازی، راز سے رازی، محدثین نے اپنی نسبت لکھنا پسند کی، رازی۔ ایک یہ قول۔ دوسرا قول جو ملا وہ رئی، اب رئی سے کوئی نسبت نہیں بن رہی تھی، رئی سے کوئی نسبت واضح نہیں بن رہی تھی، تو محدثین نے، وہاں کے لغویوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس میں الف اور زا کا اضافہ کر کے نسبت راضی بنا لی جائے۔ انہوں نے الف اور زا کا اضافہ کر کے یہ نسبت راضی بنا لی۔ یہ مجھے دو قول ملے، دونوں میں نے لکھے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ پہلا قول ایسی لگتا ہے، پہلا قول۔ بہرحال راضی محدثین نے زیادہ مقام مرتبہ بیان کے امام بخاری صاحب کے، یہ ہم نے الگ لکھا۔ اسی طرح خراسان، ماشاءاللہ، اور ماوراء نہر، امام بخاری صاحب کا شہر، جیہون سیہون دریا کے ورے ہے، پیچھے ہے۔ تو جو بھی علاقہ جیہون سیہون دریا سمندر کے دوسری طرف ہے تو اسے کہہ دیتے ہیں ماوراء نہر، نہر کے پیچھے۔ یہ افغانستان کے ساتھ یہ دریا ہے، پاکستان، آگے افغانستان، افغانستان کے بعد یہ جیہون سیہون ہے۔ اس جیہون سیہون کے ورے دوسری طرف جو علاقہ ہے اسے کہہ دیتے ہیں ماوراء نہر، بخارا، سمرقند، ازبکستان، تاجکستان، بیکند، یہ سارا خراسان یہ وہ علاقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر طبقات الشافعیہ الکبریٰ، وہاں سے ہم نے چیز جمع کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر مختلف کتابیں یعنی شذرات الذہب، وہاں سے بھی فضائل ہم نقل کیے۔ پھر من الاربعین علی طبقات لعلی بن الفضل، پھر من شرح البخاری للسفیری سے، اسی طرح المتواری من کتاب المتواری الی باب البخاری سے،
اسی طرح شیخ عبداللہ الفوزان کی کتاب منہۃ العلام شرح بلوغ المرام سے، پھر کتاب جامع اصول ابن اسیر سے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی سب سے آخر میں ہم نے پاکستانی اپنے محدثین شیوخ کے بھی اقوال جمع کیے، کتاب کے دوران بھی کچھ اضافے کیے ہم نے پاکستانی شیوخ محدثین کے، اور آخر میں بھی مستقل طور پہ۔ یہ میں نے مختصر انداز میں فہرست بیان کی ہے، فہرست۔ اب ہم اپنے اصل سبق کی طرف آتے ہیں۔ اصل سبق کیا ہے؟ امام بخاری صاحب کا مقام و مرتبہ۔ تو میں نے بات شروع کی تھی ابن حجر رحمہ اللہ سے، انہوں نے مستقل کتاب لکھی، تہذیب و تہذیب میں لکھا ہے۔ تو ہم طالب علم ہیں، ہم تو اشارہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ جس بھی فن میں انسان کو دلچسپی ہو، شوق و ذوق ہو، وہ اشارے کا محتاج ہوتا ہے، اس کا ذہن کھل جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ میں کام زمانہ طالب علمی سے کر رہا تھا، کرنا چاہتا تھا، ایک سوچ تھی کہ یہ کام کرنا ہے، تو ابن حجر رحمہ اللہ کی کتابوں کو زمانہ طالب علمی سے لازم پکڑ لیا تھا۔ اس دوران کافی ڈاٹا جمع بھی کیا، اور ہمیں اشارہ مل گیا تھا ابن حجر رحمہ اللہ سے۔ تو جو میں نے شروع میں کہا تھا ابن حجر کی کتابوں کو لازم پکڑا جائے، اس میں بہت کچھ ملتا ہے۔ میرے پاس کافی زیادہ کتابیں ہیں ابن حجر رحمہ اللہ کی۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک ایک حدیث پر مستقل دراسے کیے، ایک ایک حدیث پر درجنوں ایسی حدیثیں ہیں ماشاءاللہ۔ ابن حجر صفۃ الباری میں وہ ذکر کرتے ہیں، شرح کرتے کرتے اس پر میری مستقل رسالہ ہے، مستقل کتاب ہے، تو پھر ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، چیزیں دنیا میں جہاں سے بھی وہ چھپے وہ ہم منگوا لیتے ہیں۔ تو طالب علم محتاج ہوتا ہے اشارے کا۔ دوسری بات ہے، امام بخاری صاحب رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام مرتبہ دیا، بہت زیادہ۔ تو یہ عزت، یہ مقام اور مرتبہ اسی کو ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اسے محبت فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، دنیا کے لوگوں میں بھی اعلان کیے جاتے ہیں کہ اس فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، فرشتے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو، جیسا کہ صحیح حدیث میں عبارت ہوا ہے۔ تو ہمیں نیکی تقوی کو لازم پکڑنا ہے، متقی بننا ہے۔ امام بخاری صاحب رحمہ اللہ کو بڑی زیادہ نیکی تقوی سے محبت تھی، زہد ورع سے محبت تھی، حرام کاموں سے بچتے تھے، شک والی چیزوں سے دور بھاگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے بندے کو نیکی تقوی کی توفیق دی، پھر بڑا زیادہ حافظ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور حافظے کا تعلق نیکی تقوی کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ ہم نے جن بھی بڑے بڑے محدثین کی خدمات کو پڑھا، جن سے ہم نے خود پڑھا سامنے بیٹھ کر، ان کا نیکی تقوی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نیکی تقوی سخاوت زہد برا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ بات کے پکے، قول کے پکے، لین دین کے پکے، 100% قرآن و حدیث کے موافق مسلمان مومن تھے۔ تو یہ مقام و مرتبہ پیسوں سے نہیں ملتا کہ بندہ پیسے دے لو جب میرا مقام بیان کرو، نہیں نہیں، کہ اللہ کے لیے مخلص انسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں پر اس کے تعریف کو عام کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ محبت سے مجھے یاد آیا، کافی سال پہلے میں اسلام آباد میں گیا، ادھر میرا درس تھا مدرسہ میں، تو میرے سامنے بچے تھے، میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھڑا کیا، حفظ کے بچوں کو، وہ ماشاء اللہ 100 150 بچہ تھا حفظ کا۔ میں نے پوچھا، بیٹو پاکستان کے صدر صاحب کا نام کیا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا تھا، اور صدر صاحب کا صدر ہوس بھی ہمارا یعنی پاکستان کے پتہ ہوتا ہے لوگوں کو، تو ان کے نام کو پتہ نہیں تھا بچوں کو۔ میں نے پوچھا امام بخاری صاحب کون کون جانتا ہے؟ وہ سب بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم سارے جانتے ہیں۔ الحمدللہ، دنیا میں کوئی ایسا مسلمان شاید نہیں ہوگا انشاءاللہ جو امام بخاری صاحب کو نہیں جانتا۔
اور محبت نہیں کرتا۔ اتنے لوگ اس وجہ سے متبع سنت بنے کہ لوگوں نے امام بخاری صاحب کو برا بلا کہا، امام بخاری صاحب کو، تو لوگوں نے کہا بھی یہ تم امام بخاری صاحب برا بلا کہہ رہے ہو، چلو پھر ہم آپ کے مسلک کو، آپ کے تقلید کے مذہب کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ وہ چھوڑ کر متبع سنت بن گئے، اہل الحدیث بن گئے الحمدللہ۔ بہرحال یعنی کچھ لوگ ایک معجزہ ہوتے ہیں، ان لوگوں میں سے امام بخاری صاحب بھی ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایز اے معجزہ پیدا کیے تھے، ان میں امام بخاری رحمہ اللہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے بھی راضی ہو جائے، ہمیں بھی اخلاص نیکی تقویٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں چند چیزیں میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس سے کافی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ آپ کے مناقب، آپ کے القاب پر میں کچھ پہلے بات کرتا ہوں۔ آپ کے القاب پر توجہ کرنی ہے۔ حافظ محمد گوندلوی ماشاء اللہ پاکستان کے اپنے دور کے سب سے بڑے امام اور محدث حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے منہۃ الباری شرح صحیح البخاری، یہ انہوں نے پڑھائی تھی کلاس میں، اور ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث رمضان سلفی صاحب حافظہ اللہ نے اس کو لکھا تھا زمانہ طالب علمی میں، پھر وہ ماشاءاللہ اس کو شائع بھی کیا۔ 2-3 جلدیں رہ گئی ہیں، اس کی 12-13 جلدیں چھپ چکی ہیں۔ اس کی شائع ہونے کی تحریک اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی، محنت وجود لائی، اور ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے اس کو شائع کرنا شروع کیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کو قبول فرمائے۔ تو حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب منہۃ الباری جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 47 ہے، نہیں صفحہ نمبر 27 ہے، 27 صفحہ نمبر، اس میں لکھا ہوا ہے حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے کہا، امام بخاری صاحب کو کیا کہا؟ شیخ الاسلام، سید الفقہاء، امیر المؤمنین فی الحدیث۔ توجہ کریں، شیخ الاسلام، سید الفقہاء، تیسری بات امیر المؤمنین فی الحدیث۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم 100% باتیں سچ ہیں۔ امام بخاری شیخ الاسلام تھے، اللہ کی قسم دوسری بات بھی سچ ہے، وہ سید الفقہاء تھے۔ امام بخاری صاحب جیسا فقیہ دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، اتنے بڑے وہ فقیہ تھے، سید الفقہاء۔ امام بخاری صاحب کی صحیح بخاری کا ایک ایک چیپٹر، ایک ایک باب، ایک ایک حدیث اور باب کے درمیان میں جو قرآن و حدیث کے دلائل لاتے ہیں، صحابہ کے آثار، محدثین کے فتاوی جات لاتے ہیں، حدیث سے مسائل اخذ کرتے ہیں۔ ایک حدیث امام بخاری صاحب 30 بار اگر لائے ہیں تو ہر جگہ الگ الگ باب قائم کیا۔ 20 بار حدیث لا رہے ہیں صحیح بخاری میں تو 20 جگہ الگ الگ باب قائم کیا۔ اللہ کی قسم امام بخاری کو حافظ محمد گوندلوی بر صغیر کے امام اور محدث، ہمارے اساتذہ کے استاد محترم، 1 درجن کے قریب میرے اساتذہ وہ ہیں جنہوں نے حافظ محمد گوندلوی رحم اللہ سے پڑھا، سال ہر سال پڑھا۔ حافظ محمد گوندلوی صاحب بڑے متقی، زہد تقوی کے امام، ہر فن کے امام تھے، ہر فن کے وہ امام تھے، گجرانوالہ کے رہنے والے۔ مدینہ یونیورسٹی میں بھی اللہ تعالیٰ نے
ان کو پڑھانے کی توفیق دی۔ عمر آباد دارالسلام ہند میں بھی حافظ محمد گوندلوی رحم اللہ کو اللہ نے پڑھانے کی توفیق دی۔ بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ محدثین کے استاذ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ تھے۔ حافظ محمد گوندلوی صاحب فرما رہے ہیں امام بخاری صاحب کو سید الفقہا، اللہ کی قسم امام بخاری صاحب فقہا کے سردار تھے، رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہاں ہاں، وہی شک و شبہ کرے گا، کہے گا جس کے دل میں کجی ہوگی، جس کے دل میں حدیث اور سنت سے نفرت ہوگی، جو کسی تعصب مذہبی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوگا، وہ تو بات کر سکتا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن و حدیث کی لذت اور ایمان عطا کیا ہوگا، اللہ کی قسم وہ کہے گا کہ امام بخاری صاحب سید الفقہا تھے، امیر المومنین فی الحدیث، اللہ کی قسم وہ حدیث میں امیر المومنین تھے۔ یعنی یہ تین لقب، تین صفات بیان کی، تین مناقب بیان کیے حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمہ اللہ نے، اس میں سب کچھ آ گیا۔ شیخ الاسلام، وہ اسلام کے جمیع علوم کے شیخ تھے، اللہ کی قسم سچ ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ وہ سید الفقہا تھے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ وہ امیر المومنین فی الحدیث تھے، اللہ کی قسم کوئی شک و شبہ نہیں۔ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ساری زندگی صحیح بخاری میں گزاری۔ اپنے دور میں جو صحیح بخاری کو حافظ محمد گوندلوی صاحب جس دقت سے، بریک بینی سے جانتے تھے، اس دور میں کوئی بھی دنیا میں نہیں جانتا تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، فیض الباری مولانا انور شاہ کشمیری صاحب دیوبند سے تھے رحمہ اللہ، ان کی فیض الباری حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمہ اللہ نے اس پر 3 رد لکھے۔ جامعہ مدیہ گجرانوالہ میں صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں تو وہاں ساتھ ساتھ فیض الباری پر رد لکھ رہے ہیں۔ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں تو وہاں جو نسخہ تھا جامعہ سلفیہ کی لائبریری میں، وہاں اس کا ساتھ رد بھی لکھ رہے ہیں۔ مامو کانجن بھی صحیح بخاری پڑھاتے رہے گوندلوی صاحب رحمہ اللہ، وہاں بھی اس کا رد لکھتے رہے، یعنی 3 رد لکھے انہوں نے فیض الباری پر۔ یہ لمبی تفصیل ہے، اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ دوسرا قول میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے لکھا قال المحدث عبد العزیز العلوی رحمہ اللہ، ہماری محبوب شخصیت، جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث، فیصل آباد کے شیخ الحدیث عبد العزیز علوی رحمہ اللہ نے کہا سید الفقہا۔ توجہ کریں، علوی صاحب کون ہیں؟ علوی صاحب شاگرد ہیں حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمہ اللہ کے۔ علوی صاحب نے فرمایا سید الفقہاء والمحدثین۔ آپ نے استاد گوندلوی صاحب کی بات میں ایک باریک قسم کا اضافہ، سبحان اللہ، بات کو مزید واضح کرتے ہیں، سید الفقہاء والمحدثین کہ امام بخاری رحمہ اللہ فقہاء کے بھی سردار ہیں اور محدثین کے بھی سردار ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ورئیس المتکلمین، سبحان اللہ، شیخ محترم علوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ورئیس المتکلمین، کہ متکلمین کے بھی وہ رئیس تھے، سردار تھے۔ متکلمین کو کیا پتا علم کلام کیا ہے، ان کی تو علم کلام یاوہ گوئی اور فضولیات پر مبنی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں جیسے فرقہ ضالہ کا رد کیا بعینہ ہی، یہ متکلمین کا بھی امام بخاری سے رد کیا۔ اس لیے یہ کب کہے استاد جی نے یہ جملہ بولا آج سے
3 سال پہلے میں اپنے تخصص کے طلباء کو قصور سے ایک دورہ کی شکل میں، شیوخ سے ملاقات اور اجازات کی شکل میں ایک نیت سے ہم نے قصور سے فیصل آباد کا سفر کیا۔ تو میں جب بھی جاتا تھا فیصل آباد اپنے شیوخ سے ملتا، شیخ الوی صاحب سے ضرور ملتا تھا، دیگر کبار شیوخ سے بھی ملتا، دعائیں لیتا، مشورے کرتا۔ استاد جلوی صاحب رحمہ اللہ کے پاس ہم گئے۔ میں نے کہا استاد محترم، یہ میرے بیٹے ہیں، آپ کے بھی بیٹے ہیں، شاگرد ہیں، پورے پاکستان سے جو آئے ہوئے ہیں، آپ سے استفادہ لینا ہم نے، آپ اجازت بھی دیں مدرسے سماعی کیمپ ہو جائے۔ استاد جی کہتے ٹھیک ہے۔ ہم ادھر بیٹھ گئے، لائبریری میں بیٹھ گئے اس موقع پر، اور وہ ویڈیو بھی بچوں نے بنا لی، طلبہ نے، وہ نیٹ پر بھی ہم نے چڑھا دی۔ وہ شروع میں فرماتے ہیں الوی صاحب اس میں کہ میں تو امام بخاری صاحب کو لکھتا ہوں، کہتا ہوں سید الفقہاء والمحدثین ورئیس المتکلمین، میں یہ کہتا ہوں امام بخاری صاحب کو۔ تو جب یہ کتاب ہم ترتیب دے رہے تھے تو یہ کیونکہ میں اس مجلس میں موجود تھا، میں نے وہاں سے جو ملاحظ کیا، اور نیچے حوالے میں ہم نے یہ ساری تفصیل لکھ دی ہے کہ یہ مدرسہ سماع جو جامعہ سلفیہ میں ہم نے قائم کی استاد محترم سے، اس وقت میرے ساتھ میرے طلبہ تخصص والے میرے جامعہ کے وہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر استاد محترم نے جملہ بولا سید الفقہاء والمحدثین ورئیس المتکلمین۔ یہ بات ختم نہیں ہوئی، میں ایک اور دو بھی باتیں بتا دوں آپ کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کتاب کے آخر میں نے پاکستان کے کبار محدثین نے جن لفظوں سے امام بخاری صاحب کی تعریف کی اس کو بھی جمع کیا۔ چند چیزیں میں بیان کرتا ہوں۔ میرے استاد محترم اپنے دور کے امام اور محدث حافظ محمد گوندلوی صاحب کے شاگرد رشید اور ان کی مسند کے امین، میری مراد حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، استاد محترم عبد المنان نور پوری صاحب رحمہ اللہ جب بھی اپنی باتوں میں امام بخاری ذکر کرتے تو کیسے کرتے؟ الامام البخاری رحمہ اللہ الباری۔ جب بھی درس میں، کلاس میں، مجلس میں، تقریب سے بخاری میں جب بھی ذکر کرتے امام بخاری صاحب کا، امام بخاری ساتھ کہتے رحمہ اللہ الباری۔ اسی طرح مجھے کال ملا کے پی کے بہت بڑے امام اور محدث فضیلت الشیخ الامام المحدث غلام اللہ رحمتی رحمہ اللہ کا، وہ جب بھی امام بخاری سے ذکر کرتے وہ فرمایا کرتے تھے الامام البخاری محب الباری۔ امام بخاری کون؟ محب الباری۔ یہ جملہ ضرور ساتھ کہتے الامام البخاری محب الباری۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے استاد محترم ستیانہ بنگلہ کے عظیم امام اور محدث پاکستان کے حافظ نہیں، شیخ الحدیث و تفسیر عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ۔ میں نے چونکہ 1 مہینہ استاد جی سے پڑھا، نور پوری صاحب سے بھی میں 1 مہینہ ان کے پاس ٹھہرا، چھتوی صاحب سے میں 1 مہینہ پڑھا، ادھر دورہ تفسیر کیا، تو میں نے خود سنا بارہا چھتوی صاحب رحمہ اللہ جب بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کا ذکر کرتے، حوالہ دیتے، تو فرماتے تھے یہ سپریم کورٹ کی حدیث ہے۔ اس کو میں نے عربی میں لکھا هذه احادیث المحکمہ العلیٰ۔ سپریم کورٹ کی حدیث کا عربی ترجمہ هذه احادیث المحکمہ العلیٰ، یعنی محدثین کو کتنا پیار تھا امام بخاری صاحب سے، آپ کی صحیح بخاری سے کتنا پیار اور کتنا شغف تھا۔ امام خطیب بغدادی
رحمہ اللہ، توجہ کرنا، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ الامام فی علم الحدیث، الامام فی علم الحدیث، علم حدیث میں آپ امام تھے، الامام امام تھے بہت بڑے۔ یہ بغدادی صاحب نے تاریخ بغداد میں یہ بات لکھی، جلد 2 صفحہ نمبر 4۔ ابن تغری رحمہ اللہ نے کہا امام بخاری صاحب کو، الامام الحافظ الحجہ، النجوم ظاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ، جلد 1 صفحہ 275 ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ سبکی نے کہا، علامہ سبکی نے کہا، امام المسلمین و قدوۃ الموحدین و شیخ المؤمنین، توجہ کریں، امام المسلمین و قدوۃ الموحدین و شیخ المؤمنین، اللہ اکبر۔ یہ ہمیں قول طبقات الشافعیہ الکبریٰ سے ملا، جلد 2 صفحہ 212 ہے۔ اب میں آتا ہوں امام بخاری کے ہم زمانہ لوگوں کے اقوال کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کتاب ابھی ہم نے ابھی میں شائع کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو ہم اردو میں بھی شائع کریں گے، اردو میں بھی انشاءاللہ، تاکہ اردو دان طبقہ بھی اس سے فائدہ لے۔ ہماری اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 سے 3 صدی ہجری کے محدثین کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے وہ اقوال جو امام بخاری صاحب نے اپنے بارے میں خود کہے ہیں، اپنے بارے میں خود کہے ہیں، ان سے بھی ہمیں کافی کچھ چیزیں ملتی ہیں۔ کچھ اقوال تو ہم نے پہلے اپنے امام بخاری صاحب کے مفصل حالات میں ہم نے کافی چیزیں کر بھی دی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام بخاری صاحب رحمہ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اپنے بارے میں، وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى الْفُقَهَاءِ بِمَرْوَ وَأَنَا صَبِيٌّ، میں بچہ تھا، مرو کے فقہا کی طرف میں آتا جاتا تھا، مرو کے فقہا کی طرف۔ فَإِذَا جِئْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ، جب میں ان کی مجلس میں آتا تو میں شرماتا تھا کہ میں ان کو سلام کہوں۔ بچے تھے نا، بچے شرماتے ہوتے ہیں، بڑے کیا کہیں گے، خراج شرماتے تھے، بچے تھے۔ فقال علی معدب من اہلیہا، ایک شخص نے مجھے کہا، کم کتاب اليوم، آج آپ نے کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ امام بخاری صاحب بچے تھے، بچے۔ فقلت اثنین، میں نے کہا دو لکھی ہے۔ واردت بذلک حدیثین، میں نے اسے 2 حدیثوں کا ارادہ کیا، بھی 2 حدیثیں لکھی میں نے آج۔ فضاحک من هذا المجلس، تو مجلس میں جو لوگ تھے وہ ہنس پڑے، اس بچے نے 2 حدیثیں لکھی ہیں۔ فقال شیخ منہم، وہاں ایک بزرگ شیخ، بڑے شیخ تھے، انہوں نے کہا، لا تضحکو، مت ہنسو، ہنسنا بند کریں، نہ ہنسیں۔ فلعلہ یضحک منکم یوما، امید ہے یہ بچہ، اس بچے کا طور اتوار، اس بچے کا چھوٹی عمر میں بچے کا فقہا محدثین کے مجلس میں آنا، حدیثیں لکھنا، مجھے لگتا ایسے ہے، امید ہے یہ بچہ ایک دن تم پر ہنسے گا، یہ تم سے بڑا امام اور محدث بن جائے گا، جب تم اس کے سامنے کوئی باتیں کرو گے یہ ہنسا کرے گا، اس لیے نہ ہنسو۔ یہ امام بخاری صاحب نے یہ قول خود بیان کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیر علام نبلا
جلد 12 صفحہ 401 میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح اور بھی ہم نے اس میں امام بخاری صاحب کے اپنے اقوال بیان کیے ہیں۔ مثلا ایک یہ قول ابن عدی فرماتے ہیں مجھے بیان کیا محمد بن احمد القوسی نے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا محمد بن حمد ویس سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا امام بخاری سے، آپ فرما رہے تھے احفظ مئات الف حدیث صحیح، مجھے 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہیں، و مئاتی الف حدیث غیر صحیح، اور 2,00,000 ضعیف حدیث زبانی یاد ہیں۔ وہ جو کریں 1,00,000 حدیث صحیح اور 2,00,000 حدیثیں ضعیف مجھے زبانی یاد ہیں، اپنے بارے میں کہا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، جب امام بخاری صاحب کتابیں پڑھتے ہیں تو دل دل علم کی لذت سے، حدیث کی لذت سے بھر جاتا ہے، الحمدللہ دل آشش کر اٹھتا ہے ہماری زبان میں۔ یہ قول کہاں ہے؟ یہ قول طبقات الشافعیہ الکبریٰ جلد 2 صفحہ 218 میں ہے، طبقات الحنابلہ جلد 1 صفحہ 274 میں ہے، تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 25 میں ہے، تاریخ اسلام ذہبی جلد 19 صفحہ 245 میں ہے، اور بھی کئی حوالوں میں یہ قول ہمیں ملا، الحمدللہ۔ ایک اور قول امام بخاری صاحب نے اپنے بارے بیان کیا، اپنے بارے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو حفص احمد بن حفص البخاری کہتے ہیں محمد بن اسماعیل البخاری ابو حفص احمد بن حفص کے پاس آتا جاتا تھا اور وہ بچہ تھا، میں نے سنا ابو حفص وہ کہہ رہے تھے ہذا شاب کیس، یہ بچہ یہ نوجوان بڑا ذہین فتین ہے، کیسن بڑا ذہین فتین ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اس کی کل کو بہت بڑی آواز ہوگی، ذکر خیر ہوگا، مقام و مرتبہ کل کو ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یعنی 3 صدی ہجری کے ہی محدثین کے، جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا، ہم نے کو 150 قول جمع کیا ہے، 150، اس میں سے چند کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ ابھی ہم 10 منٹ وقفہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ، تو 9:40 پر ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے دور کے محدثین نے آپ کو بہت اچھے انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لمبا قول ہے، خلاصہ یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں میں امام حمیدی پر داخل ہوا اور میری عمر 18 سال تھی۔ امام حمیدی اور ایک دوسرے شخص کے درمیان، دوسرے محدث کے درمیان کوئی اختلاف چل رہا تھا کسی حدیث کے بارے میں۔ جب امام حمیدی نے مجھے دیکھا تو کہا قد جاء من یفصل بیننا، وہ شخص آ گیا ہے، وہ نوجوان آ گیا ہے جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اس وقت امام بخاری کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال۔ فَأَرَادَ عَلَيَّ، ان دونوں نے جو مسئلہ تھا، جو اختلاف تھا حدیث میں، وہ مجھ پر پیش کیا۔ فَقَضَيْتُ لِلْحُمَيْدِي،
تو میں نے امام حمیدی کے لیے فیصلہ کیا کہ امام حمیدی صاحب کی بات درست ہے، اور جو مخالفت کر رہا ہے اس کی بات درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قول سیر علام نبلا جلد 12 صفحہ نمبر 401 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام عبداللہ بن عثمان رحمہ اللہ، جن کا لقب عبدان تھا، وہ فرماتے ہیں آپ کے زمانہ کے، وہ 221 ہجری میں فوت ہوئے، فرماتے ہیں ما رأیت یعنی شابن اب سارا من ہذا، میں نے کوئی ایسا نوجوان نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ بصیرت رکھنے والا ہو۔ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى محمد بن اسماعیل، اور انہوں نے اشارہ کیا امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ یہ قول تغلیق و تعلیق میں ہے، حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی، اس میں ہے۔ سلیمان بن حرب الواشحی کہتے ہیں، سلیمان بن حرب الواشحی نے دیکھا ایک دن امام بخاری رحمہ اللہ کو، اور کہا کہ اس کا مقام و مرتبہ ہوگا لوگوں کے ہاں، اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہوگا، اس کی بلند آواز ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدث ساری میں ہے، جلد 1 صفحہ 482۔ ابراہیم بن خالد المروزی کہتے ہیں، مسدد بن مسرحد رحم اللہ نے کہا، لا تختاروا علی محمد بن اسماعیل یا اہل خراسان۔ امام مسدد بن مسرحد جو کہ دوس کے تھے، دوس کے تھے، 228 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے کہا اے خراسان والو، اے خراسانیوں، لا تختاروا علی محمد بن اسماعیل، محمد بن اسماعیل البخاری پر کسی کو ترجیح نہ دو، کسی کو فقیت نہ دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قول سیر علام نبلا جلد 12 صفحہ 419 میں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی بن مدینی نے کہا، امام علی بن مدینی جو 234 ہجری میں فوت ہوئے، امام بخاری صاحب کے جلیل القدر اساتذہ میں سے تھے، امام العلل، امام الجرح والتعدیل علی بن مدینی، انہوں نے فرمایا، نہیں، امام بخاری صاحب کہتے ہیں ما تصاغرت نفسی عند احد الا عند علی بن المدینی، میں نے اپنے آپ کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھا کسی کے پاس بھی سوائے علی بن مدینی کے۔ اللہ اکبر۔ تو علی بن مدینی صاحب نے کیا کہا؟ علی بن مدینی صاحب نے کیا کہا امام بخاری صاحب کے حوالہ سے؟ فرمایا ضرور قولہ، اس کی بات چھوڑیں، امام بخاری صاحب کی بات چھوڑیں، یہ کسر نفسی کے لیے بات کر رہے ہیں، عاجزی کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ہوا ما رعا مثل نفسی، یہ امام بخاری وہ شخص ہے جس نے اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ ہوا ما رعا مثل نفسی، ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہوتا تو وہ دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ امام بخاری کے اساتذہ کبار ائمہ محدثین میں سے تھے، امام احمد بن حنبل جیسے اساتذہ، امام ابن ابی شیبہ جیسے اساتذہ، امام علی بن مدینی جیسے اساتذہ، یعنی بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ محدثین استاد تھے امام بخاری صاحب کے۔ علی بن مدینی بھی ایک بہت بڑے اجل امام تھے،
علی بن مدینی صاحب پر بھی ہم نے کتاب لکھی ہے، کچھ ہم نے ایک دورہ بھی کروایا تھا پچھلے سالوں، وہ بھی یوٹیوب پر ہمارے موجود ہے، وہ سنیں لیکچر، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی علی بن مدینی کیا چیز تھا۔ اللہ اکبر۔ علل پر سب سے زیادہ کتابیں علل پر علی بن مدینی نے لکھی رحمہ اللہ، یعنی تیسری صدی ہجری کے محدثین کا ایک بہت بڑا مرجع امام علی بن مدینی تھا۔ اللہ اکبر۔ جب میں ان کے حالات پر دراسہ کر رہا تھا، لکھ رہا تھا کتاب، تو علی بن مدینی کے حالات میں مجھے ایک حوالہ ملا، یعنی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے کانپنا شروع کر دیا جب وہ حوالہ لکھا اور پڑھا۔ وہ کیا تھا؟ ایک مسجد میں امام علی بن مدینی رحمہ اللہ تشریف فرما ہیں، ایک تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، علی بن مدینی تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، آپ کے ایک طرف امام احمد بن حنبل بیٹھے ہیں، دوسری طرف امام یحییٰ بن معین بیٹھے ہیں۔ علی بن مدینی لکھوا رہے ہیں، املا حدیث کی املا کروا رہے ہیں، اور یہ دونوں شاگرد علی بن مدینی کے کون؟ امام احمد بن حنبل اور امام ابن معین لکھ رہے ہیں۔ استاد صاحب ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں تکیے پر، اور شاگرد کون؟ امام احمد بن حنبل اور امام ابن معین۔ اللہ اکبر۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا، علی بن مدینی کے قول کا حوالہ تاریخ اسلام ذہبی ہے، جلد 2 صفحہ 324 ہے۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ والے، انہوں نے کہا امام بخاری صاحب کے حوالہ سے، ابن ابی شیبہ 235 ہجری میں فوت ہوئے تھے، فرماتے ہیں ما رأینا مثل محمد بن اسماعیل، توجہ کریں، ما رأینا، ہم نے نہیں دیکھا امام بخاری جیسا، ہم نے نہیں دیکھا۔ ابن ابی شیبہ امام بخاری صاحب کے اساتذہ میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے، مطلب ابن ابی شیبہ کے ہم زمانہ لوگ، ان کے قریبی تعلق والے، وہ سب امام بخاری صاحب کی ڈسکس کیا کرتے تھے، آپ کے معترف تھے، آپ کا مقام بیان کیا کرتے تھے، تو امام ابن ابی شیبہ نے ان سب کو اپنے ساتھ اتفاقی، یعنی ان کا اتفاق اپنی بات میں ذکر کر دیا کہ ہم سب نے نہیں دیکھا، ما رأی تو نہیں کہا میں نے دیکھا، نہیں بلکہ ما رأینا کہا، ہم نے نہیں دیکھا امام بخاری جیسا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قول ہمیں تہذیب الکمال میں ملا، امام مزی صاحب کی کتاب، جلد 24 صفحہ 452 ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام اسحاق بن راہوے کتنے بابرکت انسان تھے، انہوں نے کلاس میں کہا تھا کہ اٹھے نوجوان جو صحیح حدیث کو پر کتاب لکھ دے۔ امام بخاری صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں بات بٹھا لی، میں ہی لکھوں گا، بعد میں صحیح بخاری لکھی۔ اچھے مشورے۔ امام اسحاق بن راہوے امت مسلمہ کے محسن ہیں، ایک درد رکھنے والے محدث اور امام تھے، جو طلبہ کو اچھے مشورے دیتے تھے، ترغیب دلاتے تھے۔ آپ کی ترغیب اتنی اللہ کو پسند آئی کہ آپ کے شاگردوں میں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے صحیح بخاری لکھی۔ ہمیں بھی اپنے شاگردوں کو اچھے مشورے دیتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم وہ کام نہ کر سکیں کہ ہمارے مشورے پر چل کر کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے دے۔ صحیح بخاری صدقہ جاریہ ہے امام اسحاق بن راہوے کے لیے، استاذ ہیں۔ امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ نے کہا، آپ 238 ہجری میں فوت ہوئے، یا معشر اصحاب الحدیث،
اے اصحاب الحدیث کی جماعت، اہل الحدیث کی جماعت، انظروا الی ھذا الشاب، اس نوجوان کی طرف دیکھو، توجہ کریں اس نوجوان کی طرف، وَاكْتُبُوا عَنْهُ، اس سے لکھیں، اس سے علم لے لیں، اس سے حدیث سیکھ لیں، وَاكْتُبُوا عَنْهُ، اس سے لکھیں، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ فِي زَمَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ لَاحْتَاجَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِمَعْرِفَتِهِ بِالْحَدِيثِ وَفِقْهِهِ، اگر یہ نوجوان حسن بن ابی الحسن کے زمانہ میں ہوتے تو لوگ اس نوجوان کے محتاج ہوتے حدیث کی معرفت میں اور فقہ کی معرفت میں۔ سید الفقہاء، توجہ کریں، سید الفقہاء، ہمارے اساتذہ سید الفقہاء کہتے تھے امام بخاری صاحب رحمہ اللہ کو، الوی صاحب جیسے میں نے پیچھے بیان، اور بھی کئی محدثین، تو اسحاق بن رہبہ بھی گواہی دے رہے ہیں اس بات کی، امام بخاری حدیث اور فقہ کے امام ہیں، اگر یہ حسن بن ابو الحسن کے زمانہ میں ہوتے تو لوگ امام بخاری صاحب سے حدیث اور فقہ سیکھتے، ان کو لازم پکڑیں، ان سے حدیث سیکھیں۔ خوش قسمت ہے وہ طالب علم جو امام بخاری صاحب کی کتابوں کو لازم پکڑتا ہے، تمام کتابوں کو لازم پکڑتا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک منصوبہ بندی ترتیب کے ساتھ لازم پکڑتا ہے، اللہ کی قسم وہ اپنے زمانے کا سب سے فائق بن جائے گا، اللہ اس کو عزت عطا فرمائیں گے، کیوں؟ چونکہ اس کے پاس امام بخاری صاحب کے علوم و فنون ہوں گے۔ طریقہ کیا ہے؟ زندگی کے کچھ حصہ وقف کر لیں امام بخاری صاحب کے ساتھ، خاص کر لیں، پیچھے لگ جائیں، ایک ایک چیز کے پیچھے لگ جائیں، امام بخاری صاحب کی باتوں کو یاد کر لیں، کتابوں کو زبانی یاد کر لیں، جرح و تعدیل، علل سب کو یاد کر لیں، امام بخاری صاحب کے علوم کو یاد کر لیں، پڑھیں، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم زندگی کا ایک حصہ میں نے خاص کیا ہوا امام بخاری صاحب کی خدمت میں، آپ کی تراث کی خدمت میں، تو الحمدللہ کافی زیادہ کام اللہ نے لیے، اور آگے بھی اللہ سے دعا ہے، امید ہے اللہ تعالی ضرور ہم سے مزید کام لے گا، تو ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے، الحمدللہ ہماری طرف سے خیر امت کو مل رہی ہے تھوڑی تھوڑی، اللہ اسے قبول فرما لے اور اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا لے، آمین۔ یہ قول اسحاق بن رہوہ کا تاریخ اسلام ذہبی میں ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 340 ہے۔ امام قتیبہ بن سعید نے کہا، قتیبہ بن سعید بن جمیل الثقفی ابو رجا 240 ہجری میں فوت ہوئے، وہ فرماتے ہیں لو کان محمد بن اسماعیل فی الصحابہ لکان آیتن، یہ قول ہمیں سیر علام نبلا میں ملا، جلد 12 صفحہ نمبر 431 ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل، سنو جی، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے استاد اپنے شاگرد کے مقام بیان کرے، یہ بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ۔ اصل وجہ وہ جو شروع میں میں نے بیان کی کہ جب انسان اللہ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے، اس کا مرنا جینا اللہ کی رضا ہوتا ہے، زہد تقوی کا، قرآن و سنت کی محبت میں کوٹ کوٹ کر اس کی زندگی بری ہوتی ہے، لیس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، دنیا والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جس سے اللہ راضی ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما اور ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے وقف کر لے، ہمارا ہر سانس اے اللہ اپنے مقدس مبارک دین کی خدمت کے لیے وقف کر لے، خاص کر لے، آمین۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بیٹا عبداللہ، خوش قسمت ہے، باپ بھی محدث بیٹا بھی محدث، ماشاء اللہ، امام عبداللہ بن
احمد بن حنبل فرماتے ہیں سمیت ابی، میں نے سنا اپنے باپ سے، میرا باپ کیا کہتے تھے، ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعیل البخاری، خراسان نے امام بخاری صاحب جیسا بندہ کوئی نہیں نکالا، یعنی خراسان میں امام بخاری صاحب جیسا بندہ کوئی نہیں ہے۔ تاریخ اسلام ذہبی جلد 2 صفحہ نمبر 340 ہے۔ امام بخاری صاحب، امام احمد بن حنبل نے یہ بھی کہا لم یورا مثل البخاری، لم یورا مثل البخاری فی العلم والفہم، امام بخاری صاحب جیسا علم اور فہم میں نہیں دیکھا گیا۔ علم اور فہم، علم فہم، اللہ اکبر، علم کے اندر، فہم کے اندر، فقہ الحدیث کے اندر، فقہ القرآن کے اندر، فقہ السنہ کے اندر۔ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا یہ محدثین کو فقہ نہیں آتی، اللہ کی قسم وہ محدثین کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ طبقات شافیہ میں وغیرہ وغیرہ میں امام بخاری صاحب کا ذکر، بعض نے یعنی کہتے ہیں نا اندھے کو دور کی سوجی، اندھے کو دور کی سوجی، یعنی باطل پرست لوگ وہ اپنی تائید میں فضول باتیں کرنا ان کی مجبوری ہوتی ہے، ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ اب امام بخاری صاحب کو تقلید کے فضول بند میں باندھنے کے لیے لکھا، بعض لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں طبقات شافیہ میں امام بخاری صاحب کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے وہ شافی تھے۔ انا للہ انا للہ، یہ لکھا، بعض نے لکھا اپنے کتابوں میں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ مقلد تھے اس لیے طبقات شافیہ میں ہے، ان کا ذکر ہے۔ یہ فضول ترین بات ہے، یہ گھٹیا بات ہے، ایسے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے طبقات کی کتابوں میں جو ذکر کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ امام بخاری صاحب کو یہ مجتہد تھے، اور ہر محدث مجتہد ہوتا ہے، تقلید کا محدثین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ محدثین تقلید کے دشمن تھے، محدث اور امام کے ہاں قرآن و سنت کی اتباع لازم ہوتی ہے۔ بہرحال اسی طرح ایک تھے یحییٰ بن جعفر البیکندی، بیکند کے 243 ہجری میں فوت ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں ابو جعفر کہتے ہیں میں نے سنا یحییٰ بن جعفر بیکندی سے، اگر میں طاقت رکھتا ہوتا کہ میں امام بخاری کی عمر میں زیادتی کرتا اپنی عمر سے، لفعلت تو میں کر لیتا، اگر میرے پاس طاقت ہوتی کہ میں امام بخاری صاحب کی زندگی میں اضافہ کر سکتا اپنی عمر سے، کہ 2 4 سال 10 سال 20 سال اپنی زندگی امام بخاری صاحب کو دے سکتا تو میں دے دیتا۔ فَإِنَّ موتی یکون موت رجل واحد، کیونکہ میرا مرنا ایک بندے کا مرنا تھا، وموتہ ذہاب العلم، اور امام بخاری صاحب کا فوت ہونا علم کا فوت ہونا ہے، علم کا چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ قول سیر اعلام نبلا میں ہمیں ملا، جلد 12 صفحہ 418۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ابراہیم بن خالد المروزی نے کہا، ابراہیم بن خالد المروزی نے کہا، وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ابو عمار الحسین بن حریث کو، ابو عمار الحسین بن حریث یہ 244 ہجری میں فوت ہوئے، یوسنی علی ابی عبداللہ البخاری، امام بخاری کی تعریف کر رہے تھے۔ ان کا دوسرا قول توجہ کریں،
امام ابو عمار الحسین بن حریث کہتے ہیں لا اعلم انی رأیت مثلہ کأنہ لم یخلق الا للحدیث، میں نہیں جانتا کہ میں نے اس جیسا شخص کی کوئی دیکھا ہو، گویا کیسے لگتا ہے یہ تو پیدا ہی حدیث کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، کأنہ لم یخلق الا للحدیث، امام بخاری صاحب تو پیدا ہی حدیث کے لیے کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس میں یہ قول سیر علام نبلا میں ہمیں ملا، جلد 12 صفحہ 422 ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق اور نصیحت ہے، اپنا مرنا جینا قرآن و سنت کو بنا لیں، اپنا مرنا جینا قرآن و سنت کو بنا لیں، اور یہ ہمارا دور فتنوں کا دور ہے، یہ ہمارا دور فتنوں کا دور ہے، فتنوں سے الگ تھلگ ہو جائیں، دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں میں بیٹھ جائیں، جنگلات میں بیٹھ جائیں، بستیوں میں بیٹھے، اپنے گھروں میں بیٹھے، فتنوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، اور قرآن و سنت کی خدمت کا حق ادا کر دیں، لگے رہیں، اللہ تعالیٰ بڑا کام لے لے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے ابو عمار حسین بن حریث نے جو کہی کأنہ لم یخلق الا للحدیث، مجھے ایسے لگتا ہے امام بخاری صاحب کو حدیث کے لیے ہی پیدا کیا گیا۔ اللہ کی قسم ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ جس سے کام لیتے ہیں اس کو اس فن کی توفیق دیتے ہیں، اس فن کا سیکھنا نصیب کرتے ہیں، اس فن کی باریکیوں کو اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں، اس فن میں ماہر ترین ائمہ محدثین کو ملا دیتے ہیں، بڑے بڑے محدثین کی شاگردی اختیار اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں، اور ناممکن کام ممکن اللہ تعالیٰ کرنے کے لیے اپنے خاص بندوں کو توفیق دیتے ہیں۔ ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑے پا، ان کی کتابیں، ان کا ذوق و تقویٰ، ہر چیز میں وہ بے مثال ہوتے ہیں۔ ان کا علم، ان کی سند، ان کی جرح و تعدیل، ان کا علل، ان کی فقہ، ان کی کتابیں، ہر چیز بے مثال ہوتی ہے۔ کأنہ لم یخلق الا للحدیث، سبحان اللہ۔ ہاں، امام بخاری صاحب کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے حدیث کے لیے ہی پیدا کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام محمد بن بشار بندار، ماشاء اللہ، امام محمد بن بشار بندار 252 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کے کئی اقوال ہم نے پہلے بھی اپنے درسوں میں کچھ بیان کیے، جب ان سے ملاقات ہوئی، دوبارہ پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ امام بخاری صاحب رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں جب میں بصرہ میں داخل ہوا، میں امام بندار کی محمد بن بشار کی مجلس میں گیا تو ادھر امام بندار کی نظر مجھ پر پڑی اور مجھ سے پوچھا من این الفتح، آپ کہاں سے ہیں نوجوان، کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا جی میں اہل بخارا سے ہوں۔ تو امام بندار نے کہا کیف ترکت ابا عبد اللہ، اچھا آپ بخارا سے ہیں تو وہاں تو ایک نوجوان ابو عبداللہ ہے، اس کا کیا حال ہے؟ ابو عبداللہ کا کیا حال ہے؟ فامسک، تو امام بخاری صاحب فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا، میں چپ کر گیا، میں رک گیا، ان کو میرا کیسے پتا ہے، ان کو میرا کیسے پتا ہے؟ فقال له اصحابہ، امام بندار کے شاگردوں نے کہا رحمک اللہ، استاد محترم محمد بن بشار صاحب اللہ پہ رحم فرمائے، ہوا ابو عبداللہ، یہی نوجوان ابو عبداللہ ہے، یہی جو آپ کے سامنے کھڑا جس سے پوچھ رہے ہیں، یہی بخارا سے ہے، یہی ابو عبداللہ ہے۔ فقام فاخذ بیدی واہنکنی، وہ کھڑے ہوئے، امام محمد بن بشار بندار کھڑے ہوئے، انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا، وآنکنی، اور معانقہ کیا، میرے ساتھ معانقہ کیا، گلے سے گلا ملایا،
وقال اور کہا مرحبا بمن افتخر به منذ سنین، مرحبا بیٹا خوش آمدید، موسٹ ویلکم، مرحبا، میں کئی سالوں سے آپ کے ساتھ میں فخر کرتا ہوں۔ امام بندار رحمہ اللہ آپ کے ہم زمانہ تھے، فرماتے ہیں بیٹا بڑی خوشی ہوئی مل کر، مرحبا، میں کئی سالوں سے منذ سنین، مجھے آپ کا پتہ چلا کہ بخارا میں ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل اللہ نے پیدا کیا ہے، بڑی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اللہ والو، اللہ رب العالمین صلاحیت دے اس کو ضائع نہ کریں، فضول کاموں میں نہ ضائع کریں۔ اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتا ہے تو اس کو استعمال کریں، علم کے لیے وقف ہو جائیں، قرآن و حدیث کی سر بلندی کے لیے وقف ہو جائیں۔ میں کئی سالوں سے آپ کے نام کے ساتھ آپ کے ساتھ فخر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیر علام نبلا جلد 12 صفحہ 423 ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا مشہور قول، امام مسلم 261 ہجری میں فوت ہوئے۔ محمد بن حمدون بن رستم کہتے ہیں میں نے سنا مسلم بن حجاج سے، وجاء الی البخاری، امام مسلم صحیح مسلم والے، امام مسلم آئے امام بخاری کے پاس اور کہا دعنی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین، مجھے چھوڑیں، میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، اے استادوں کے استاد، و سید المحدثین، اے محدثین کا سردار، و طبیب الحدیث فی العلی، اے علل حدیث میں حدیث کے ڈاکٹر، حدیث کے طبیب علل میں۔ یہ مشہور قول امام مسلم رحمہ اللہ کا، یہ سیر علام نبلا جلد 12 صفحہ 434 ہے۔ امام مسلم نے یہ بھی کہا لا استحیی، میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، ان اسجد للہ شکرن، کہ میں اللہ کا شکر کرتے ہوئے سجدہ کروں، لما رزقنی من لقاء البخاری، اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے امام بخاری سے ملاقات کی توفیق دی۔ امام بخاری صاحب جیسے استاد کا مل جانا، ایسے جلیل القدر امام اور محدث کا مل جانا، ایسے مخلص انسان کا مل جانا، ایسے متبع سنت کا مل جانا، ایسے بہت بڑے حافظے والے حدیث، سند، رجال، علل، فقہ، فہم، سب چیزوں کے امام اور محدث کا مل جانے پر میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایک اچھا استاد دے دیا، گمراہ استاد ملے تو بچے بھی طلبہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اچھے سے اچھے استاد کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام ترمذی رحمہ اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ امام بخاری صاحب کے شاگرد ہیں، توجہ کریں ذرا۔ امام ترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی 279 ہجری میں فوت ہوئے، فرماتے ہیں وَلَمْ أَرَ أَحَدًا بِالْعِرَاقِ وَلَا بِخُرَاسَانَ فِي مَعْنَى الْعِلَلِ وَالتَّارِيخِ وَمَعْرِفَةِ الْأَسَانِيدِ كَثِيرَ أَحَدٍ أَعْلَمَ من محمد بن اسماعیل۔ لو جی، یہ کون ہے؟ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے عراق خراسان میں نہیں دیکھا کوئی بھی علل کے معنی میں، تاریخ کے معنی میں، سندوں کی معرفت کے معنی میں جو زیادہ جانتا ہو، زیادہ بڑا عالم ہو امام بخاری رحمہ اللہ سے۔ یعنی امام بخاری صاحب علل کے بڑے ماہر تھے، تاریخ کے بڑے ماہر تھے، سندوں کی معرفت کے بڑے ماہر تھے۔ یہ قول العلل الصغیر ترمذی، امام ترمذی کی 2 کتابیں علل پر، کبیر اور صغیر، یہ صغیر میں ہے،
738 نمبر، 738 نمبر۔ امام ترمذی کا ایک اور قول ہمیں ملا، لم عرف العلماء مثل البخاری فی العلم فالفہم، میں نے علماء میں امام بخاری صاحب جیسا علم اور فہم میں نہیں دیکھا، علم اور فہم نہیں دیکھا میں نے۔ ایک گزرے ہیں بزرگ محدث ابو بکر محمد بن احمد القزوانی، 290 ہجری میں فوت ہوئے، امام بخاری صاحب کے مزمانہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں ما رأیت مثل محمد بن اسماعیل، میں نے امام بخاری صاحب جیسا نہیں دیکھا، کان یأخذ الکتاب من العلم فیطلع علیہ اطلاعتا فیحفظ عامة اطراف الحدیث من مرۃ واحدہ، امام بخاری جس کتاب کو پکڑتے اس کو ایک دفعہ پڑھتے، اس کے اطراف امام بخاری صاحب کو زبانی یاد ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام بخاری صاحب کے وراق محمد بن حاتم کہتے ہیں میں نے کہا امام بخاری صاحب سے، تحفظ جمیع ما ادخلتہ فی المصنف، امام بخاری صاحب جو کچھ آپ نے اپنے کتاب میں چیزیں لکھ دی ہیں، داخل کر دی ہیں، وہ آپ کو زبانی یاد ہیں؟ تو امام بخاری صاحب نے کیا کہا، لا یخفی علی جمیع ما فیہ، ہاں ہاں جو کچھ میں نے لکھا ہے مجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، مجھے سب زبانی یاد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک قول، سبحان اللہ، محمد بن اظہر سجستانی کہتے ہیں میں سلیمان بن حرب کی مجلس میں تھا، سلیمان بن حرب کی مجلس میں تھا، والبخاری معنا یسمع ولا یکتب، امام بخاری بھی تھے ہمارے ساتھ، وہ سنتے تھے لکھتے نہیں تھے، توجہ کریں، امام بخاری صاحب سنتے تھے لکھتے نہیں تھے۔ قیل لبعضهم، بعض کے لیے کہا گیا، ما لہ لا یکتب، کیا ایسے یہ لکھتا نہیں ہے، چنگا طالب علم ہے امام بخاری، یہ لکھتا نہیں ہے، کیوں نہیں لکھتا؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندو تمہیں پتہ نہیں، یرجع الی بخارا ویکتب من حفظ، یہ شخص، یہ بچہ، یہ نوجوان امام بخاری جب اپنے وطن بخارا واپس جائے گا تو وہاں جا کر اپنے حافظے سے لکھے گا۔ اتنا مضبوط حافظہ تھا امام بخاری صاحب کا، لمبے سفر میں ہے وہاں کچھ نہیں لکھ رہے، سن رہے ہیں، تو جب واپس یہ معلوم تھا علماء محدثین کو اتنا ذہین بچہ ہے، یہ اتنا ذہین حافظے والا ہے کہ یہ جو سن لیتا ہے زبانی یاد کر لیتا ہے، پھر واپس جا کے یہ لکھے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حوالہ میں المفہم لما اشکل من تلخیص مسلم للقرطبی میں ملا، جلد 1 صفحہ 19 ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا امام بخاری عبداللہ بن منیر یا منیر کے پاس تھے، عبداللہ بن منیر کے پاس تھے، فقال له لما قام، ان سے کہا جب وہ کھڑے ہوئے، اے ابو عبداللہ جعلک اللہ زین هذه الامہ، اللہ تعالیٰ تجھے اس امت کی خوبصورتی بنائے، زینت بنائے، زینت خوبصورتی بنائے۔ فاستجاب اللہ له فی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا امام بخاری کے بارے میں قبول فرمائی، پوری کر دی۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری صاحب فرماتے ہیں میں جب داخل ہوتا تھا سلیمان بن حرب پر، وہ کہتے تھے بین لنا غلطۃ شعبہ، امام سلیمان بن حرب کہا کرتے تھے ہمیں امام شعبہ کی غلطیاں بتائیں، جو امام شعبہ سے غلطی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے واضح کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ کا قول، توجہ کریں،
امام ابن خزیمہ کون تھے؟ امام بخاری صاحب کے شاگرد صحیح ابن خزیمہ پڑھنے والی کتاب، بار بار پڑھنے والی کتاب ہے۔ امام ابن خزیمہ نے کہا ما رأیت تحت عدیم السماء عالم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا احفظ له من محمد ابن اسماعیل البخاری۔ ماشاء اللہ، ابن خزیمہ کہتے ہیں میں نے آسمان کی چھت کے نیچے حدیث رسول کو زیادہ جاننے والا اور حدیث رسول کو زیادہ یاد کرنے والا زبانی امام بخاری سے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ قول تذکرۃ الحفاظ میں ہے، جلد 2 صفحہ 556، تغلیق و تعلیق میں ہے، جلد 5 صفحہ 411۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو جعفر محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں میں نے اپنے بعض ساتھیوں سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں محمد بن سلام کے پاس تھا، امام محمد بن سلام ان کے پاس تھا، تو ان پر امام بخاری داخل ہوئے، جب نکلے تو محمد بن سلام نے کہا جب بھی یہ بچہ مجھ پہ داخل ہوا میں حیران ہو گیا، وَأَلْبَسَ عَلَيَّ أَمْرَ الْحَدِيث وغیرہ، اور مجھ پر حدیث کا معاملہ خلط ملط ہو گیا، وَلَا أَزَالُ خَائِفًا مَا لَمْ يَخْرُجْ، میں یہ مسلسل ڈرتا ہی رہا جب تک نکلا نہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ بڑے علم و فضل میں بڑے بریک بین ہوتے ہیں، تو استاد بھی ڈرتے ہیں، یعنی یہ میری درس کو بڑا تنقیدی نظر سے سن رہا ہے، کوئی غلطی نکال لے گا، جب نکلتے تو پھر مجھے سکون ملتا، ورنہ میں ڈرتا ہی رہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی امام محمد بن سلام بکندی ان کے بارے میں ہے۔ ابو جعفر کہتے ہیں میں نے سنا ابو عمر سلیم بن مجاہد سے وہ کہہ رہے تھے میں محمد بن سلام بکندی کے پاس تھا، انہوں نے کہا لو جئت قبل، کاش آپ تھوڑا سا پہلے آ جاتے، لرأیت صبیا، میں آپ کو بچہ دکھاتا، یحفظ 70,000 حدیث، جس کو 70,000 حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ چند اقوال میں نے کچھ اپنے پاکستانی شیوخ کے اور کچھ امام بخاری صاحب کے زمانہ کے شیوخ، زمانہ کے محدثین کے میں نے چند چیزیں بیان کی ہیں، تو سارا کچھ بیان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری صاحب کو کتنا زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، آپ کے اساتذہ رتب اللسان ہیں۔ یہ داستانیں ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو سنانی چاہیے، تاکہ ان کے دلوں کے اندر بھی امام بخاری کی محبت پیدا ہو جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے جب امام بخاری صاحب کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی تو وہ محبت مجبور کرے گی امام بخاری صاحب کی صفات کو پڑھنے میں، صفات کو اپنانے میں، امام بخاری صاحب کی کتابوں کو پڑھنے میں؟ تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے ہماری نسلوں کو، ہمارے شاگردوں کو امام بخاری صاحب کی محبت پیدا ہو جائے تو فائدہ کے نقصان؟ فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو ہم مل جل کر یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، جو صلاحیت اللہ نے دی ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، جو توفیق اللہ نے دی ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، جو وسائل اللہ نے دیے ہیں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم تو حقیر پانی، ہماری حقیقت ایک پانی کا قطرہ ہے، وہ بھی حقیر پانی کا قطرہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہو، صالحیت دی ہو، توفیق دی ہو، تو ہمیں اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دینا چاہیے، قرآن و حدیث سے محبت پیدا کریں، محدثین سے محبت پیدا کریں، اپنی نسلوں کو محبت سکھائیں، محبت کے دروس دیں، اس کا صلہ اللہ دنیا میں بھی دے گا
آپ علم کے اندر دنیا کا مرجع بن جائیں گے. یہ محبت ایسی چیز ہے، اللہ ضائع نہیں کریں گے. فضول کی مثال ہے، عشق اندھا ہوتا ہے، عشق اندھا ہوتا ہے. عشق یہ دنیا کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ، شیطان کے پجاری لوگ عشق کے پیچھے اندھے ہو جاتے ہیں، اور دنیا بھی جہنم آخرت بھی جہنم وہ بنا لیتے ہیں. یہ فضول سی مثال ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے لیے، قرآن و حدیث سے محبت کے لیے، محدثین سے محبت کے لیے بہت اعلیٰ مثالیں قائم کرنی ہیں انشاءاللہ. تو جب محبت کسی بڑے شخص سے ہو جائے گی تو وہ اس وقت ضائع نہیں کرنے دے گی، وہ آگے سے آگے چلے جائیں گی. جب محدثین کی صفتیں ہم پڑھیں گے، خوبیاں پڑھیں گے، تو وہ بندہ پھر اپنانے کی بھی کوشش کرے گا. اچھا یہ تھے ہمارے محدثین، اتنے وہ محنتی تھے، اتنے قابل تھے، اتنے محبت کرنے والے تھے دین سے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی 8 منٹ ہیں. کوئی سوال ہو آج کے سبق کے حوالے سے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ.